انگورا، جسے جنگ انقرہ بھی کہا جاتا ہے، کوئی عام جنگ نہیں تھی۔ اس جنگ میں سلطان بایزید یلدرم کی شکست نے سلطنت عثمانیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کی تمام ایشیائی مقبوضات ان سے چھین کر واپس ان ترک سرداروں کے حوالے کر دیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عظیم سلطنت عثمانیہ کا طاقتور ترین سلطان اب امیر تیمور کا قیدی تھا۔ آل تیمور کا مورخ شرف الدین علی لکھتا ہے کہ جب سلطان بایزید یلدرم کو قیدی کی حیثیت سے دست بدستہ امیر تیمور کے سامنے لایا گیا تو امیر تیمور نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ کو لوا کر عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا، اور پھر اس کی حالت زار پر افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، اگرچہ تمام تر احوال اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق پیش آتے ہیں اور کسی دوسرے کو حقیقتاً کوئی اختیار نہیں ہوتا، تاہم انصاف اور حق یہ ہے تم پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ خود تمہاری لائی ہوئی ہے۔ تم نے ہر بار تجاوز کیا اور بالآخر مجھے انتقام پر مجبور کیا، لیکن پھر بھی چونکہ تم نے کفار سے جہاد کیا ہے، میں نے بہت برداشت کیا، اور ان حالات میں جو فرض ایک دوراندیش مسلمان کا تھا اسے بجا لایا۔ میری عوامل تھی کہ اگر تم میری اطاعت قبول کر لیتے تو میں مال و لشکر کے ساتھ جتنی تمہیں ضرورت ہوتی تمہاری مدد کرتا، تاکہ تم اطمینان و قوت کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کرتے اور بے دینوں کے شرک کی شوکت کو مٹا کر دیتے، لیکن تم نے سرکشی اختیار کی، یہاں تک کہ حالات یہاں تک آ پہنچے۔ سب جانتے ہیں اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی اور یہ قوت و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اگر تم کو حاصل ہوتا تو اس وقت مجھ پر اور میرے لشکر پر کیا گزر رہی ہوتی، لیکن اس فتح کے شکرانے میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، میں تمہارے اور تمہارے آدمیوں کے ساتھ بھلائی کے سوا کچھ نہیں کروں گا۔ اپنے دل کو مطمئن رکھو۔ سلطان بایزید نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور آئندہ کے لیے امیر تیمور کی اطاعت کا وعدہ کیا۔ امیر تیمور نے اس سے خلعت شاہانہ پہنا کر مزید لطف و عنایت کی توقع دلائی۔ سلطان بایزید کی خواہش پر قیدی شہزادے موسیٰ کو رہا کر کے اس کے پاس بھیج دیا۔ امیر تیمور نے ان کے رہنے کے لیے اپنے خیمے کے ساتھ ایک شاندار خیمہ نصب کرایا اور چند ایک عالی مرتبہ امراء کو بایزید کی خدمت کے لیے مامور کیا، لیکن یہ سب مراعات سلطان بایزید کے زخم دل کے لیے نمک کا کام دے رہی تھی۔ شاہی خیمہ بھی اسے کسی قید خانے سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس سے بار بار اپنی سابق عظمت یاد آ رہی تھی۔ سلطان بایزید کی بے چینی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے امیر تیمور کے لشکر سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی اس کوشش کی خبر امیر تیمور کو ہو گئی۔ اب سلطان بایزید کی نگرانی سخت ہو گئی۔ تیموری لشکر جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتا تو وہ سلطان بایزید کو ساتھ لیتا جاتا، لیکن تشہیر سے بچنے کے لیے بایزید ایک پالکی میں سفر کیا کرتا تھا۔ اس پالکی میں لوہے کی جالی کا کام کیا گیا تھا، جس کی بنا پر یہ مشہور ہو گیا کہ امیر تیمور نے بایزید کو قیدی کی طرح لوہے کے پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے، اور امیر تیمور جہاں جاتا ہے اس پنجرے کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ بایزید اپنی رسوائی زیادہ دنوں تک برداشت نہ کر سکا، اور صرف 8 ماہ بعد سلطان بایزید یلدرم کا انتقال ہو گیا۔ امیر تیمور کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس فاتح کے لیے بھی جس نے لاکھوں انسانوں کو بنا کسی ڈر اور خوف کے قتل کرایا تھا۔ آل عثمان کے اتنے جلیل القدر سلطان کی عبرتناک موت پر رو پڑا۔ امیر تیمور نے شہزادہ موسیٰ کو آزاد کر کے سلطان بایزید کی میت کو شاہانہ احترام کے ساتھ پایہ تخت بورسا روانہ کیا، جہاں اسے دیگر عثمانی سلاطین کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔